السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو کل کے لیسن میں سے کوئی بات آپ کو بعد میں یاد رہی، کوئی عمل کی چیز؟ جی آپ فرمائیے۔ گڈ، شیطان کو دور کرنے کے لیے ذکر زیادہ سے زیادہ کیا تاکہ دشمن قریب نہ آنے پائے، کیونکہ ذکر جب انسان کرتا ہے تو گویا اپنے آپ کو ایک محفوظ قلعے میں بند کر لیتا ہے، پھر شیطان کا اس پر وار نہیں چلتا۔ اور کس کس کو غصہ آیا تھا؟ ماشاءاللہ آپ تو بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں، غصہ ہی نہیں آتا، پہلے ہی شیطان دور ہے آپ سے۔ جی تو وہ جس ناراض تھے نا، تو میں نے ان کو بتایا کہ اصل میں شیطان دشمن ہوتا ہے نا، تو آپ لوگ جس طرح کے ٹکڑا بدگمانی میں رکھو، تو اس ٹائم وہ سمجھے نہیں اس بات کو کہ نہیں وہ میرے سے برا کر ہے۔ میں نے ان کو تھوڑا سا سمجھایا، اور وہ پاپولر بھی تھا نا ان حالات کیا کریں، تو ان کو وہ بھی بتایا، بعد میں کیسر تھی بدگمانی تھی، مگر ماشاء اللہ سے ان کو کافی بات کری، سمجھ میں آ گئی الحمدللہ۔ یعنی خود کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ جی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ میں نے گھر انٹر ہوتے پہلے دعا پڑھی کہ نہ میرے ساتھ شیطان اندر داخل ہی نہ ہو۔ گڈ، الحمدللہ آپ کو یہ بات یاد رہی۔ گڈ، جی آپ فرمائی۔ بالکل، یعنی دعا کی قبولیت کے جو 3 اہم اسباب ہیں، اس کا جو ٹرائنگل بنایا تھا، اس پر انہوں نے جب غور کیا تو اپنے پارٹ پہ کمی نظر آئی کہ ہم دعا کرتے وقت پوری طرح حاضر دل نہیں ہوتے، غافل ہوتے، اس وجہ سے بھی شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جی آپ۔ جب ہم لوگ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں ڈال دیتا ہے۔ مجھے یہ بات ڈرا رہی تھی کہ بیٹا کسی کے بارے میں خیال برا آنے لگتا تھا، میں ایک دم یہ سوچنے لگ جاتی تھی کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں نہ ڈال دیں، یہ برائی میرے اندر نہ آ جائے، بالکل، تو اسے میں چھوڑ دوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ جی یہ بات ہے نا کہ بہت سارے کام ہونے والے ہیں، وہ صرف ہماری دعا کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی دعائیں جو غفلت کی وجہ سے پہلے چھوڑی تھی۔ گڈ آئیڈیا۔ تقدیر کے مسئلے میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ دعا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو بہت سی دعائیں جن کو چھوڑا ہوا تھا صرف غفلت سے کہ ہو جائے گا، خود ہی کام ہو جائے گا، یا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، تو خاص طور پر ان چیزوں کے لیے دعا مانگی۔ اب دیکھیے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں پہ ضرور پریشان رہتے ہیں، ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں بادر کرتی رہتی ہے۔ مثلاً کوئی کام ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہو ہی نہیں پاتا، اچھا کل کریں گے کل کریں گے۔ تو ہم نے منہاج القاصدین میں یہ بات پڑھی تھی کہ سستی بھی شیطان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس سے وہ ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے، اٹیک کرتا ہے، اس کو وہاں سے اندر آنے کا رستہ مل جاتا ہے۔ اب مثلا گھر سے انٹر ہوتے وقت ہم نے جو دعا ہے وہ پڑھ لی، بسم اللہ ولجنا والی، لیکن جب ہم نے سستی کرنی شروع کی تو گویا ہم نے اس کو ایک اور دروازہ دے دیا آنے کا۔ اب ہم روز نیت بھی کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں کہ ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے، کرنا بھی چاہتے ہیں، جنرلی کرنا چاہتے ہیں، لیکن somehow ہو نہیں پاتا۔ ایسے میں پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ دعا بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ پر ہی اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، خود پر ہی بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف اپنی فالٹس تلاش کر رہے ہوتے ہیں، خود کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وجہ ہے یا وہ وجہ ہے، میں نے اس لیے نہیں کیا، مثلا یہ کہ میں لیزی ہوں، بس یہی کہتے رہتے ہیں۔ بھی وہ تو ہوں ہی، اس کا بھی کوئی علاج کرنا ہی ہے، مان لیا، اب وٹ نیکسٹ؟ صرف خود کو کوسنے دینے سے تو مسائل نہیں حل ہوتے یا ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے ایک کام کرنا تھا، نہیں کیا، اب شیطان نے ایک اور راستہ دکھایا، اور وہ کیا کہ خود کو برا بھلا کہتے رہو۔ مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے، جو کام نہیں کیا وہ نہیں ہوا، کیونکہ کام تو کرنے سے ہی ہوگا۔ تو ایسے میں پھر کیا سولوشن ہو؟ کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ جو کام میں آج نہیں کر سکا، جس کے لیے میں کل کا دن سوچ رہا ہوں، وہ کل مجھ سے کروا لے، اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور پھر دعا بھی کیسی دعا؟ پورے تڑپ اور اضطراب کے ساتھ کی ہوئی دعا،
پورے شوق کے ساتھ کی ہوئی دعا کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ واقعی آپ اپنے چاہت میں، آپ اپنے مانگنے میں سچے ہیں. وہ بیک آف مائنڈ یا دل کے کسی خانے میں ایسا چور نہ چھپا ہوا ہو کہ ویسے قبول تو کوئی نہیں ہونی، چلو مانگ ہی لیتی ہوں، یہ کام ہونا تو کوئی نہیں، چلو کر ہی لیتے ہیں، پھر کیا ہوا، شاید ہو ہی جائے. تو آدھے دل والی دعا نہیں، پورے دل والی دعا. اس کی ایسی دعا جب کرتے ہیں تو دل کو خود مطمئن بھی جاتا ہے، سکون بھی جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سن لیا. بالکل. مثلاً آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا کہ کوئی ایسا کام جو آپ سوچتے ہیں اور آپ سے ہو نہیں پاتا؟ تہجد میں اٹھنا. ویری گڈ. اب آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ یعنی دل کا شوق بھی ہے، ارادہ بھی ہے، تڑپ بھی ہے، اور بعض اوقات الارم بھی لگا کے سوتے ہیں، پھر نہیں اٹھ پاتے. اچھا اب کیا کریں گی؟ آپ کیا کریں گی؟ دعا. کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں. آپ کے دعا تو میں کر رہی ہوں، نیت بھی ہے، الارم بھی لگا رہی ہوں اور دعا بھی کی ہے، پھر بھی نہیں ہو پاتا، تو کیا کریں؟ آپ بتائیے. کوشش تو کر ہی رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کا نام ہی کوشش ہے کہ ہم نے نیت بھی کی، ہم نے الارم بھی لگایا، ہم نے دعا بھی کی، اپنے طور پہ مطمئن ہو کے کہ ہم نے کوشش کر لی. یہی ہوتا ہے نا کہ اب اس سے زیادہ اور کیا کریں، جو ہم نے کرنا تھا کر لیا. نہیں، ابھی بھی کچھ باقی ہے کیونکہ کام جو نہیں ہوا. تو جب تک کام ہو نہیں جاتا مختلف طریقے تو آزمانے ہیں، کیا کیا جائے. جی آپ کسی اور کو اس کام میں شریک کر لیں، ایک دوسرے کو جگائیں. جی نفل حاجت پڑھیں، سونے کے ٹائمنگ سیٹ کریں، ان کو ارلی لے جائیں تاکہ ارلی اٹھ سکے. اور جی شاباش. نیکی کو جنم دیتی ہے. کوئی نیک ایسا کام کریں جو خالص اللہ کے لیے، اور اس کے بعد دعا کریں کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. دس اے ویری گڈ ٹپ. اور مثلاً اذان سن کر جو دعا کی جاتی وہ بھی قبول ہوتی. قبولیت کے اوقات میں تڑپ کے دعا مانگے کہ یا اللہ بس مجھے کرنا ہے، آپ مجھے توفیق دے دیں. اور سوچے کہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں، کہیں کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں میری زندگی میں کہ جو روک بنی ہوئی ہو. کیونکہ کل ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے نیکی کے مواقع چھین لیتے ہیں. اس کی کوئی دلیل ہے؟ دعا اور تعوذات میں 3 چیزیں جو آئی تھی، کون کون سی؟ دعا فی نفس ہی اچھی ہو، اچھے کام کے لیے ہو، دل اور زبان ایک ساتھ ہو، کوئی اور ایسی رکاوٹ نہ ہو. شابش. تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ دعا بھی اچھی ہے، نیت بھی اچھی ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور کئی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا. اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیا ہے، وہ کہاں ہے. اور اگر آپ اپنے اس طلب میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دکھا دے گا کہ یہ ہے گڑبڑ، اور پھر اس کو چھوڑیں. جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو رحمت سے محروم کر دیتا ہے. تو رحمت سے محرومی جو ہے اسی کا ایک حصہ ہے کہ انسان نیکی کے مواقع سے محروم ہو جاتا ہے. آپ کو نیک کام کرنا چاہتے ہیں اور کر نہیں پاتے. اب سوچئے کوئی نہ کوئی اچھا کام جو آپ نے سوچا اور ابھی تک نہیں ہوا، کرنا کیا ہے؟ آپ نے شیطان کو بھی بلیم کر لیا، آپ نے خود کو بھی بلیم کر لیا، سب کچھ ہو گیا، آپ نے دعا بھی مانگ لی، لیکن بات ابھی بھی اٹکی ہوئی ہے. ہوتا نا ایسے؟ یا کوئی چیز آپ کو بادر کیے جاتی ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، یا مجھے یہ کرنا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا. کوئی ہے فرسٹریشن آپ کی زندگی میں؟ ہوتی ہے نا کہیں نہ کہیں، کچھ نہ کچھ. تو ایسے مواقع پر دعاؤں کے ساتھ اور قبولیت کے اوقات میں تڑپ کر دعائیں کرنے کے ساتھ رکاوٹ کے پہلو پر بھی غور فرمائیے. جی ول پار تو کرنی ہوگی، وہ تو نیت کی سچائی ہے دراصل ول پار جو ہے. جیسے ہمارے کے اپنے جب ذاتی کام ہوتے ہیں تو جب کسی اور کی مرضی نہ بھی ہو لیکن ہم اپنی مرضی کیونکہ ہمارا اس میں ارادہ ہوتا ہے، وی پٹ آل اور ایفرٹ انٹو اٹ، اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے کر جاتے ہیں. اگر اسی طرح اگر اللہ کے کاموں میں اگر ہم وہ والی انرجی اپنی یوز کریں اور اسی طرح ڈٹرمنڈ ہوں اور ول پاور اسی طرح یوز کریں، اس سے فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات رکاوٹیں آتی ہیں، اور یہ ایک فیکٹ ہے. مثلاً آپ کو اللہ نے توفیق دی آنے کی قرآن پڑھنے کی، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، روتے بھی ہیں بعض اوقات، لیکن بعض اوقات ان کے سامنے ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں
کہ وہ اپنے اس ارادے کی تکمیل نہیں کر سکتے، ان کی تڑپ میں بھی کمی نہیں ہوتی، ان کے شوق میں بھی کمی نہیں، ان کی مجبوریاں بھی جانون ہیں، لیکن پھر بھی رستہ بن سکتا ہے۔ وہ کس چیز نے دروازہ بند کیا ہوا ہے؟ وہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ کسی بھی نیکی کے کرنے کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ انشاءاللہ آگے ہم توبہ استغفار کی حقیقت پر بھی جو بات کریں گے مزید یہ باتیں پتہ چلیں گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب کو اپنی طرف نظر دوڑانے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے اور اپنی کوتاہیوں کے اوپر غور کرنے اور ان کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ ایک دعا یہ بھی مانگ سکتے کہ یا اللہ تو مجھے میری غلطیاں دکھا، مجھے میری غلطیاں دکھا، میں کہاں کہاں غلط ہوں، یہ نہ مرنے کے بعد میری آنکھ کھلے کہ میری یہ اور یہ غلطی تھی، اب تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ تو مجھے میری غلطیاں دکھا، ان کے اعتراف کی توفیق دے، کیونکہ بعض اوقات غلطی نظر آ جاتی ہے لیکن انا اتنی موٹی ہوتی ہے کہ ماننے ہی نہیں دیتی کہ یہ تمہاری غلطی بھی ہے، ساتھ ہی تعویلیں شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ یہ وجہ، چونکہ یہ وجہ، چونکہ یہ مشکل ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس لیے یہ میرے اندر ہے، اور میرا کیا قصور ہے؟ تو جب غلطی نظر آ جائے تو یا اللہ پھر اس کا اعتراف کرنے کی توفیق دے، پھر یا رب اس کو دور کرنے کی ہمت دے کہ میں اپنے سے اس کو ہٹاؤں، اور ان سارے کاموں میں تو میری مدد فرما، کیونکہ تیرے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہر چیز کا مالک ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور پھر یا رب خیر اور نیکی کے راستوں کی رکاوٹیں دور کر دے تاکہ میں تیری راہ پہ دوڑ سکوں۔ ہماری ایک ریس لگی ہوئی ہے نا، ہم میں سے ہر شخص صبح اٹھتا ہے اور وہ ایک دوڑ لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑو، ففروا الی اللہ، لیکن وہ دوڑ کیوں سست ہو جاتی ہے، کیوں وہ کمزور ہونے لگتی ہے؟ وہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے وہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے۔ تو بیرونی اسباب کے ساتھ ساتھ اندرونی اسباب، ذاتی اسباب، اندر کے اسباب پر توجہ کیجیے، اور اس میں بھی ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم دیکھ پائیں، اللہ ہی وہ نگاہ دے گا تو اپنے عیب نظر آنے لگیں گے، اور جب اپنے عیب نظر آنے لگے تو آنکھیں بند نہ کر لیجئے، کیونکہ جب آپ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں نا تو پھر چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور جب نظر آنے لگتی ہیں تو پھر انسان آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے۔ دوسروں کی برائیوں پر تو آنکھیں کھولنا کیسا لگتا ہے؟ دل پسند مشغلہ، لیکن اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھنا بڑا ہی مشکل۔ انسان خود کو بعض اوقات خود بھی فیس نہیں کر سکتا، وہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتا کہ میں کہیں غلط ہوں، اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے خیر اور بھلائی کے راستے میں۔ اس دیوار کو گرانا بڑا ضروری ہے، لیکن یہ صرف اللہ کی مدد سے گرائی جا سکتی ہے۔ اور جس دن حقیقی معنوں میں آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ انی کنت من الظالمین، صرف لفظ نہیں دہرائے بلکہ اپنے آپ کو ظالم کہا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں۔ اپنے آپ سے ذرا کہیے کہ میں ظالم ہوں۔ کبھی کہتے ہیں آپ میں ظالم ہوں؟ کبھی سچے سے کہا ہم نے کہ میں ظالم ہوں؟ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں کیا ہوں؟ مجھ سے زیادہ تو کائنڈ ہارٹڈ کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ تو لوگوں پہ مہربان کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ تو کسی کے لیے کوئی سنسیئر اور خیر خواہ ہے ہی نہیں، میں کہاں سے ظالم؟ اگر ہمیں کوئی کہہ دے بہت ظالم ہو تم، بہت ظالم، تو ہم کیا کریں گے؟ آئی ایگری ود یو، مانتی ہوں میں، کیا رویہ ہوگا؟ سوچئے، کوئی اگر ہمیں یہ کہے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور اگر ہمیں کوئی ڈائریکٹلی کیا انڈائریکٹلی غلطی کا احساس دلا دے تو ہم اس کو ظالم سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی ظالم نہیں کہیں گے، ہے یا نہیں؟ مثلا ہم سے کوئی غلطی ہوئی اور واضح سے غلطی ہوئی، کوئی بھی، چھوٹی ہو بڑی ہو، پھر کسی نے ہم سے کہہ دیا کہ یہ تم نے غلطی کی ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے کہ ہمارا ریئیکشن اس وقت کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ تمہاری غلطی ہے
یہ تمہارا قصور ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میرا ریئیکشن کیا تھا؟ میں نے اس بات کو کیسے لیا، کس طرح ایکسپٹ کیا؟ اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں کہ ایک حقیقی معنوں میں واقعی میری غلطی ہو تو میں نے کیا کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری غلطی واقعی نہ ہو اور دوسرے کی صرف غلط فہمی ہو، تو میں نے اس کو کیسے لیا؟ جب مجھے کسی نے غلط کہا تو میں نے غلطی کو لیا کیسے؟ عام طور پہ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اگر کسی غلطی کا احساس دلایا جائے تو اس کا اعتراف کر لیتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے غلطی بتا دی، مجھے تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ میرے اندر ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر آپ انڈائریکٹلی بھی کسی غلطی کا احساس دلا دے تو وہ کبھی زندگی بھر آپ کی جان بخشی نہیں کرتے، پھر تعلقات کاٹ کے رکھ لیتے ہیں اور اس شخص کے دشمن بن جاتے ہیں جو انہیں ایسا کہے. تو آپ خود سوچئے کہ جب ہم بندوں کے سامنے بھی اپنی کسی غلطی کو نہیں ماننا چاہتے تو اللہ کے سامنے یہ جو ہم تکرار بھی کرتے رہتے ہیں نا 1.25 لاکھ کی، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، کیا خیال ہے ایک دفعہ بھی کوئی دل سے پڑھ رہا ہے کہ میں قصوروار ہوں، میری غلطی ہے؟ آدم علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ دعا پڑھی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، پورے احساس اور پوری ندامت کے ساتھ، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. تو دعا کی قبولیت میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس میں سچے نہیں ہوتے، اس میں حاضر دل نہیں ہوتے. مثلاً عام طور پر لوگ ہماری کن غلطیوں پر ہمیں ٹوکتے رہتے ہیں؟ کوئی بتائیے. جی آپ فرمائیے. تم نے میرا خیال نہیں کیا، ٹھیک ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے. ایک حقیقی سوری ہوتی ہے اور ایک روایتی سوری ہوتی ہے. وہ کون سی والی کہتی ہے؟ موسٹلی سوری کا لفظ ہے نا وہ روایتی ہو گیا، ایک کرٹسی کے طور پر یہ مینرز میں آ گیا ہے، بس اس سے آگے اس کی روح کچھ نہیں رہی. جی آپ فرمائیے. کم بولا کرو. پھر آگے سے کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ اچھی بات ہے. آپ؟ ہاں، ایک بات جو ہم سب قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو سننا پڑتی ہے کہ قرآن پڑھ کے ابھی تک بھی حال وہی ہے، عمل نہیں ہے. پھر ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ ہم ماننا چاہتے ہیں؟ نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اس کو غلط فہمی ہے ہمارے بارے میں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم بہت باعمل ہیں، تم سے 100 درجے بہتر ہیں، تم نے تو پڑھا ہی نہیں ابھی. ہم پڑھ تو رہے ہیں نا. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو رکاوٹ ہے نا دعاؤں کی قبولیت میں یا نیکی کے کاموں میں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنی غلطیوں پر غور کرنا ہے اور ان کے دور کرنے کی اللہ سے مدد مانگنی ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. صفحہ نمبر 55 تیسرا پیراگراف. اس پیراگراف میں انہوں نے خیر اور شر کو عمل کے ساتھ مربوط کیا ہے. انسان کو ملنے والا خیر یا شر جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے. حق سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں ہمہ قسم کی خیر یعنی تمام طرح کی خیر، بھلائی، فلاح و بہبود اور سرور و بہجت کو، بہجت خوشی، اعمال سے اس طرح وابستہ فرمایا ہے جیسے جزا شرط سے. جزا اور شرط جو ہے نا یہ گرامیٹیکل ٹرمز ہیں. کبھی آپ نے جملہ شرطیہ پڑھے؟ حرف شرط مثلاً کون سے ہیں حروف شرط؟ ان، لو. اوکے، تو اس کی جواب بھی ہوتی ہے، یعنی کہ حرف شرط ہوتا ہے پھر آگے اس کے اندر جواب شرط بھی ہوتا ہے. اردو میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے گرامر نہیں پڑھی عربی کی. بات بہت آسان ہے سمجھنی کہ جب ہم کہتے ہیں اگر بادل آئے تو بارش ہوگی، بادلوں کے بغیر تو بارش نہیں ہوتی. تو بارش کے ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ بادلوں کا آنا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اچھے اور برے جو اعمال ہیں ان کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ جزا کے ساتھ. جزا کے ساتھ وہ کیا ہے؟ جی وابستہ ہے. یہ اصل میں اتفاق کی بات ہے، میں کوئی پلان نہیں کر کے آئی تھی. اس گفتگو کا جو
اللہ نے ابھی ہم سب سے کروائی، لیکن یہ اب آئندہ جو بات آ رہی ہے یہ اس نقطے کو اور زیادہ واضح کر دے گی جو ابھی تک ہم نے کیا، کہ دعاؤں کی قبولیت میں ایک رکاوٹ ہمارے اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں.